آج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے ایک حدیث پاک کے بارے میں پوچھا ہے۔ مسلم شریف کے اندر وہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی اور عشاء اور مغرب کو اکٹھا پڑھا۔ اس وقت نہ خوف تھا اور نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے۔ تو کچھ لوگ اس حدیث پاک سے نمازوں کو اکٹھا پڑھنے پر استدلال کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، اور استاذ کے بغیر جو قرآن و حدیث سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بالآخر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان للصلاۃ وقتا کا وقت الحج، کہ نماز کے لیے بھی وقت ہیں جس طرح حج کے لیے وقت مقرر ہیں، اور ان اوقات کا ذکر بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور دوسری کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی ان اوقات کے بارے میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے فرمایا کہ کیف انت اذا کانت علیک امراء، اے ابو ذر غفاری تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پر ایسے حاکم آئیں گے یؤخرون الصلاۃ،
ان وقتہا، کہ جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے، او یمیتون الصلاۃ ان وقتہا، یا نماز کو ان کے اوقات سے فوت کر دیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صلی الصلاۃ لوقتہا، فرمایا ابو ذر غفاری تم نے نماز کے وقت میں پڑھ لینی ہے۔ فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فرمایا اگر پھر تو ان کے ساتھ نماز کا وقت پا لے تو پھر تم نے پڑھ لینی ہے۔ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ، تو سرکار نے فرمایا وہ تمہاری نفلی نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح تیسری حدیث پاک یہ بھی مسلم شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سستی یہ نہیں کہ بندہ سو جائے، فرمایا انما التفریط علی من لم یصلی الصلاۃ حتی یجیء وقت الصلاۃ الاخری، فرمایا سستی یہ ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ تو اب یہ تین حدیثیں کلی حدیثیں ہیں، اور جو مسلم شریف کی حدیث پاک جس کو پیش کیا گیا ہے وہ فعلی ہے۔ اب قولی جو حدیث پاک ہے یہ آیت مبارکہ کے موافق بھی ہے، اور قول بھی سرکار کا ہے، حکم بھی ہے۔ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ اصول بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہو تعارض القول والفعل، کہ جب قول اور فعل کے درمیان تعارض آ جائے، یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں، بس صحیح ہو حینئذ عند الاصولیین ترجیح القول، اس وقت اصولیوں کے نزدیک جو ترجیح ہے وہ قول کو ہوگی، یعنی عمل جو ہے وہ قول پر کیا جائے گا اور جو فعل ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب نص قطعی یعنی قرآن کی آیت مبارکہ موجود ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور اس کے مقابلے میں خبر واحد ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی جو حدیث پاک کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر مغرب اور عشاء مدینہ میں اکٹھی پڑھی، تو اس کے مقابلے میں یہ خبر واحد ہے۔ تو اب اصول یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت مبارکہ کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو اب دیکھیں گے کہ ان کے درمیان تطبیق ممکن ہے، موافقت ان میں ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اگر تطبیق ممکن ہو تو پھر تو دونوں پر عمل کریں گے، ورنہ قرآن کی آیت مبارکہ پر عمل کریں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس وقت تطبیق ممکن ہے، یعنی دونوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو اس جگہ جو ہے نا یہ حدیث پاک، اس میں جو جمع ہے یہ جمع سوری ہے، یعنی صورتاً یہ جمع ہے لیکن ہیں دونوں اپنے اپنے وقت میں۔ تو اس کی مزید تشریح جو ہے یہ مجمع الزوائد کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہو کانا اذا ارادہ ان یجمع بین الصلاتین فی السفر، جب وہ ارادہ کرے سفر میں دو نمازیں جمع کرنے کا تو کیا کرے، اخر الظہر الی وقتہا، کہ وہ ظہر کو مؤخر کرے اس کے آخری وقت تک، وصلھا اور اس کو پڑھے، وصلی العصر فی اول وقتہا اور عصر کو اول وقت میں پڑھے، ویصلی المغرب فی آخر وقتہا ویصلی العشاء فی اول وقتہا، یعنی مغرب کو آخری وقت میں پڑھے اور عشاء کو
اول وقت میں پڑھے تو اس طرح وہ نمازیں جو ہیں صورتاً جمع ہوں گی، اگرچہ ہوں گی اپنے اپنے وقت میں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الصلاتین فی السفر، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز جمع کیا کرتے تھے۔ تو یہ تعویل ہو سکتی ہے اس حدیث کے اندر اس طرح کہ یہ نمازیں اپنے اپنے اوقات میں ہیں، اگرچہ صورتاً یہ جمع ہیں لیکن حقیقتاً یہ جمع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔